یہ شبنم چودھری مسیحا ٹیم کے نام سے ایک ویلفیئر رن کر رہی ہیں جس میں خواجہ اسراؤں کو نہ صرف دینی و دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ انہیں ہنر بھی سکھایا جاتا ہے. انہیں سیکس ورکنگ، انہیں بھیک مانگنے جیسے مشغلوں سے روکا جاتا ہے. میں نے خود بہت مشکل زندگی گزاری ہے لیکن مجبوری طور اور یہ خواجہ اسراء کی ہونے کی وجہ سے ہم لوگ نہیں سیکھ پاتے. تو میں نے سوچا کہ چل اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، ساری زندگی میں نے کمایا ہے، یہ میرے کون سے بچے ہیں جنہوں نے کھانا ہے، تو یہ پڑھے لکھیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی نا. تو ان پڑھ تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بھینس ہوتی ہے. یہ میں نے ایک چھوٹا سا پودا لگایا ہے تو انشاءاللہ یہ ایک دن بہت بڑا درخت بنے گا. اس کی چھاؤں میں ہماری آنے والی خواجہ اسراء نسل ساری بیٹھے گی. تو جب آپ نے یہ سٹیپ لیا تو دشواریاں بھی آئی ہوں گی؟ ساتھ دینے والے تو بہت کم ہیں. ہم ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کے لیے جائیں تو یہی مسئلہ. تو کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ ہم بھی انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. شبنم آپ ایسا کام کریں کہ آپ کے مرنے کے بعد ہی یہ چلتا رہے. السلام علیکم. ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ریحان حیدر. ناظرین، آج آپ کی ملاقات ایک ایسے خواجہ اسراء سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی کمیونٹی کے لیے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جسے دیکھ کر ہر کوئی داد دینے پر مجبور ہو جاتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں شبنم چودھری صاحبہ، اور یہ شبنم چودھری مسیحا ٹیم کے نام سے ایک ویلفیئر رن کر رہی ہیں جس میں خواجہ اسراؤں کو نہ صرف دینی و دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ انہیں ہنر بھی سکھایا جاتا ہے. انہیں سیکس ورکنگ، انہیں بھیک مانگنے جیسے مشغلوں سے روکا جاتا ہے. یہ اپنے پیسوں سے ہی سارا کچھ افورڈ کرتی ہیں اور انہیں دینی تعلیم بھی دیتی ہیں. قاری صاحب ہیں جو آتے ہیں انہیں درس قرآن دیتے ہیں. پھر دنیا داری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہیں اسکول کی ایجوکیشن دی جاتی ہے. اور بھی بہت سے ایسے کام ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی زندگی خوشحالی سے گزار سکتے ہیں. وہ یہ فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں. ان سے گفتگو کرتے اور جانتے یہ اسٹیپ انہوں نے کیسے لیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. جی سب سے پہلے تو آپ اپریسیشن کی مستحق ہیں. ہم آپ کو، میں اور میری پوری ڈیلی دھرتی کی ٹیم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس پہ. مجھے بتائیے گا کہ کیسے یہ خیال میں آیا کہ میں یہ کمیونٹی کے لیے، جتنی بھی آپ کی ٹرانس کمیونٹی ہے، اس کے لیے میں کوئی ایسا کام کروں کہ جس سے ان کا بھلا ہو سکے. میں نے خود بہت مشکل زندگی گزاری ہے. 30 سال کا ایج تک نا بہت خود مشکل زندگی گزاری ہے. تو مجھے پتہ ہے خواجہ اسراء کو کیا کیا مشکلات ہوتی ہے. ان کو ہر قدم پہ مشکلات ہوتی ہے. ان کے ساتھ ایک دن میں 10 کہانیاں ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ واقعہ ہوتے ہیں. تو کچھ عرصہ واقعہ تو ہزاروں ہیں جس طرح یہ خیال آنا چاہیے، لیکن میں ہر مسلمان کو یہ خیال بہت جلد آنا چاہیے. قرآن شریف کی تعلیم تو بچپن میں سیکھ لینی چاہیے، لیکن مجبوری طور اور یہ خواجہ اسراء کی ہونے کی وجہ سے ہم لوگ نہیں سیکھ پاتے. کیا وجہ ہے؟ مدرسہ جب جاتے ہیں تو بچے تنگ کرتے ہیں؟ کچھ بچے تنگ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے. میرے نا اب اسی رمضان شریف جو گزرا ہے نا، تو میں نے سوچا تھا کہ میں پورے رمضان شریف کی نماز جو ہے 5 جماعت کے ساتھ ادا کروں گی. میں روزے رکھ رہی تھی تو میں وہاں جاتی تھی نا، وضو کرتی تھی تو مجھے لوگ ایسے دیکھتے تھے کہ جیسے میں ایک ان الگ سی مخلوق آ گئی ہے. تو سب کی نظریں میرے طرف الگ. اسی طرح پھر انسان ہٹ جاتا ہے. تو پھر کیسے خیال آیا کہ میں یہ کروں؟ تو پھر خیال آیا نا کہ یہ ان خواجہ اسراء کو یہ مسجد میں بیٹھ کے سبق نہیں لے سکتے کیونکہ ان کی ایج بڑی ہے. بچے ہوں گے وہ چھوٹے ہوں گے، تو وہاں بھی قاری صاحب کو مسئلہ آتا ہے. تو میں نے سوچا کہ چل اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، ساری زندگی میں نے کمایا ہے، یہ میرے کون سے بچے ہیں جنہوں نے کھانا ہے، تو میں نے ساتھ بھی تو نہیں لے کے جانا. میں اس طرح اللہ اور اللہ کا رسول کا دین آگے پھیلاؤں اور ان لوگوں کو سمجھاؤں کہ آپ اچھے کام کریں. آپ دنیا سے ہٹ گئے ہو، آپ اس دنیا میں واپس آ جاؤ. ٹھیک ہے. تو کتنے ابھی آپ کے پاس اسٹوڈنٹس ہیں جو آتے ہیں قرآن کی تعلیم سیکھنے؟ ماشاءاللہ ابھی تو تقریباً 20 لوگ ایسے ہیں جو ریگولر روز آتے ہیں. وہ میرے آنے سے ہی پہلے آ جاتے ہیں، قاری کے آنے سے ہی پہلے آئے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں. اچھا، جب بھی لفظ خواجہ اسراء قرآن کی سماعت کو پہنچتا ہے تو پہلا خیال جو دماغ میں آتا ہے کسی عام بندے کو وہ یہی ہوتا ہے کہ ناچ گانا کرنے والا یا اشارے پہ بھیک مانگنے والا یا بڑی معذرت کے ساتھ کوئی سیکس ورکر. تو آپ نے کیا سوچا کہ میں اس کمیونٹی کو اس طرف راغب کروں کہ ان کا معاشرے میں ایک اچھا نام ہو، اچھا مقام ہو؟ جب آپ کے پاس تعلیم ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی شعور ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں میں اچھا کر رہا ہوں برا کر رہا ہوں، تو وہ تو جانور جیسا ہے نا. تو میں نے سوچا ان میں تعلیم ہوگی، ان کو پتہ ہوگا کسی کے ساتھ کس طرح بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ کس طرح اچھا برتاؤ کرنا ہے، برا کرنا ہے. تو یہ پڑھے لکھیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی نا. تو ان پڑھ تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بھینس ہوتی ہے. تو یہ میں نے ایک چھوٹا سا پودا لگایا ہے تو انشاءاللہ یہ ایک دن بہت بڑا درخت بنے گا. اس کی چھاؤں میں ہماری آنے والی خواجہ اسراء نسل ساری بیٹھے گی.
وہ عزت سے پڑھے لکھے گی, عزت کی وہ جاب کرے گی. تو میں نے یہ ٹان لی ہے, کوئی خواجہ سرا بھیک نہیں مانگے گا, کوئی ایسے خواجہ سرا جو ڈانس نہیں کریں گے, ان کو میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے کے آؤں گی انشاءاللہ. میں نے یہ ٹھان لیا ہے. تو جب آپ نے یہ سٹیپ لیا تو دشواریاں بھی آئی ہوں گی, ہزاروں ہرڈلز بھی آئی ہوں گی, کسی نے روکا بھی ہوگا؟ بہت ساتھ دینے والے تو بہت کم ہیں, اور برا سوچنے والے بہت زیادہ ہیں, مخالف کرنے والے بہت زیادہ ہیں. کیا کہتے تھے؟ یہی کہتے کہ اب یہ آپ کی عمر ہے پڑھنے کی, اب پڑھ کے آپ کیا کر لو گی, اتنے لڑکیاں اور لڑکے پڑھ کے پھر رہے ہیں, ان کو نوکری نہیں ملے گی, تو ہم پاگل ہیں اپنا ٹائم ویسٹ کریں. اس طرح کے ہزاروں پرابلم. مجھے بتائیے گا کہ جو آپ کو قرآن کی تعلیم دینے آتے ہیں قاری صاحب, ان کا بیہیو کیسا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ اچھا ہوتا ہے. پہلے قاری صاحب تھے وہ ایک نارمل آدمی تھے, تو ابھی جو قاری صاحب آئے ہیں نا, تو وہ ہیں جو ہمارے خواجہ سرائی ہیں, تو وہ ہمیں بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. یہ لبیک یا رسول اللہ ਇਹਨਾਂ ਦੇ مرکز ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਮਦਾਦ ਹੋਈ ہے, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਦਾਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ برتاؤ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیے گا شبنم چودھری, آپ ایک پہاڑ کی طرح جس طرح ماشاءاللہ دراز قد ہیں, ویسے ہی آپ کے حوصلے بھی بلند ہیں. تو زندگی میں بہت سی مشکلات آئی ہوں گی, کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ جب آپ تنگ آ گئی ہوں کہ کیا یار میں ایسی کیوں؟ اگر گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو واقعات ہے, ہمیں ایک سیٹ پہ 2 سیٹیں لینی پڑتی ہیں, ہمارے ساتھ نہ آدمی بیٹھتا ہے نہ ہمارا عورت بیٹھتی ہے. تو ہم واش روم بھی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ عورتوں والی سائڈ پہ جائیں, عورتیں کہتی ہیں ہم مردے والی سائڈ پہ جائیں. ہم ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کے لیے جائیں تو یہی مسئلہ. تو کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ ہم بھی انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں. مجھے بتائیے گا کہ ابھی جو آپ یہ سارا کام کر رہی ہیں تو لوگ ڈونیٹ بھی کرتے ہیں, کس طرح سے یہ ساری فاؤنڈیشن آپ کی کام کرتی ہے؟ یہ کچھ ایسی اچھی اسلامی بہنیں ہیں اور بھائی ہیں جنہوں نے اب اس ہفتے میں نا میرے ساتھ کچھ تھوڑا بہت انہوں نے تعاون کیا ہے, لیکن باقی میں اپنی جیب سے کر رہی ہوں. یہ میں نے نا 2 سال کا بجٹ رکھا ہوا تھا ایک سائڈ پہ کہ یہ 2 سال تو میں چلاؤں گی. 2 سالوں میں تقریباً 10-15 لوگ خواجہ سرا ہیں جو قرآن شریف سیکھ جائیں گے, تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا. تو یہ آگے سے مجھے سوچ آئی اور کچھ لوگ ملے مجھے, انہوں نے کہا کہ شبنم آپ ایسا کام کریں کہ آپ کے مرنے کے بعد ہی یہ چلتا رہے. ٹھیک ہو گیا ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ آپ اس سے پہلے کیا کرتی تھی؟ ناچ گانا کرتی تھی؟ ناچ گانا ہی کرتی تھی, اور کیا کرنا. جو ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے, ناچ گانا کرنا ہے یا بیکنگ کرنی ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ یہ جو خواجہ سرا ہیں یہ سیکس ورکنگ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں, انہیں بھی آپ روک رہی ہیں؟ یہ گے ہے, یہ خواجہ سرا نہیں ہے. ان کا ہماری کمیونٹی ساتھ کوئی تعلق نہیں. میں تو خود مارتی ہوں ان کو جہاں دیکھتی ہوں. میں رشکے میں جا رہی ہوں تو میں تو دیکھوں تو میں ان کو مارتی ہوں چپلوں سے. یہ آپ کی کمیونٹی کو بھی گندا کر رہے یہ ہیں, ہماری کمیونٹی کو بھی بدنام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جاتے جاتے آڈینس کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں, اگر کوئی آپ کو ڈونیٹ کرنا چاہے تو کس طرح سے رابطہ کرے؟ یہاں میرا نمبر آپ چلا رہے ہوں گے اسکرین پہ, میں پھر بھی بتا دیتی ہوں, 0306 39 18 606. اس نمبر پہ جائز کیش بنا ہوا ہے. کوئی آئے یہاں آ کے وزٹ کرے, کلاس کے ٹائم آئے تو ہمیں اچھا لگے گا. ٹھیک ہے. ناظرین, آپ نے شبنم چودھری صاحبہ کی تمام گفتگو جانی. یہ بڑا ہی یہ بہت ہی سادہ انسان ہے اور آپ ان کی گفتگو سے اندازہ لگا سکتے ہیں. انہوں نے اپنا نمبر بھی بتا دیا, اسکرین پر بھی چل رہا ہے. آپ انہیں کچھ ڈونیٹ کرنا چاہیں تو اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا, اور اگر آپ ان کی کچھ امداد کریں گے تو اس سے یہ ہے کہ ان کا حوصلہ جو ہے وہ بلند ہوگا مزید. اور بہت سی خواجہ سرا کمیونٹی کے جو نادار اور بے سہارا بچے ہیں جو گھروں سے بھاگ جاتے ہیں, گھر والے بھی اچھا سلوک نہیں کرتے اور معاشرہ بھی انہیں دھتکار دیتا ہے, تو یہ ان کو ایک شیلٹر بھی پرووائڈ کریں گی. اور اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ان کا جو یہ عمل ہے کیسا لگا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.